سیدی سرکار اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت، قاطع کفر و دلالت، ماحی بدعت، حامی سنت، کنز الکرامت، جبر الاستقامت، غواش بحر معرفت، سرکار امام احمد رضا خان فاضل بریلوی ارشاد فرماتے ہیں کہ نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، جس کا مطلب ہے کہ بے شک اللہ راضی ہوا ایمان والوں سے جب وہ اس پیڑ کے نیچے تمہاری بیعت کرتے تھے۔ اس کے بارے میں اس کی شان نزول تمام تر گفتگو پچھلے ہفتے ہو گئی ہے۔ آج میرا مقصد یہ ہے کہ میں آپ لوگوں کے سامنے حضرت سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کی کچھ جھلکیاں بتا کر آپ کی شہادت کن سازشوں کے تحت ہوئی اور کن لوگوں کا اس میں ہاتھ تھا اور کس طریقے سے آپ کے ساتھ دوسرے لوگوں نے غداری کی، ان تمام چیزوں کو انشاءاللہ آپ کے سامنے میں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ یاد رکھیے کہ اس کائنات میں سب سے افضل و اعلیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، سب سے افضل و اعلیٰ، سب جانتے ہیں۔ اللہ کے بعد اس کائنات میں اگر سب سے بڑی ذات ہے تو وہ محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ پھر انبیاء کرام ہیں، انبیاء کرام کے بعد اب خطبوں میں سنے ہوں گے افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق امیر المؤمنین ابی بکر صدیق، یعنی انبیاء کے بعد مرسلین کے بعد، مگر یہ یاد رہیں کہ اس میں یہ نہیں لکھا ہوا ہے کہ جبریل امین ہے، حضرت جبریل امین ہے، حضرت میکائیل ہے، حضرت اسرافیل ہے، حضرت اسرائیل ہے، جن کو مرسلین ملائکہ کہتے ہیں۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے یہ ہر بچے ہر بوڑھے کو پتہ ہونا چاہیے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جو انبیاء کرام اور مرسلین اعظام کے بعد جو افضل ہے، فرشتوں سے بھی افضل ہے مگر مرسلین ملائکہ کے بعد، یہ عقیدہ یاد رہنا چاہیے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ تمام انبیاء اور مرسلین کے بعد افضل ہے مگر مرسلین ملائکہ کے بعد، مرسلین ملائکہ کے علاوہ جتنے فرشتے ہیں وہ تمام فرشتوں سے بھی حضرت صدیق اکبر افضل ہے۔ یہ عقیدہ ہے، یہ ہم کو آپ کو سب کو معلوم ہونا چاہیے۔ تو مرسلین ملائکہ اور تمام مرسلین اعظام کے بعد، انبیاء و مرسلین کے بعد جو سب سے بڑی ہستی ہے وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہے۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہے۔ اس کے بعد ان دونوں کے بعد نمبر آتا ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات کا۔ یاد رکھیں آج ہم انہی کی یاد میں یہ محفل سجائے ہیں اور انہی کی یاد میں انہی کی ذکر سے آج ہم سعادت حاصل کریں گے۔ یاد رکھیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات بہت پاکیزہ بابرکت، اسلام کے لیے، مذہب اسلام کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند اور کارگر ثابت ہوئی۔ مذہب اسلام کی طے ان کی بہت ساری قربانیاں رہی، جس کو ہم نے پچھلے جمعے میں تمام چیزیں اپنے اعتبار سے آپ لوگوں کی ہم جس اعتبار سے گفتگو کر سکتے تھے، آپ جس اعتبار سے برداشت کر سکتے تھے، ہم نے اس اعتبار سے بات کی۔ ہم آپ کے سامنے ایک چھوٹا سا واقعہ رکھ کر آگے بڑھیں گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو حیا کا پیکر کہا جاتا ہے۔ آپ کا حیا بہت زیادہ مشہور ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ اماں عائشہ سے یہ حدیث پاک مروی ہے، ہم سبوں کی ماں ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ ایک بار حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور میں دونوں لوگ کمرے میں بیٹھے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تھوڑے ٹیک لگائے لیٹے تھے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اکثر جو ثابت ہے وہ آپ کا لنگی پہننا، تہون جسے ہم کہتے ہیں۔ پاجامہ کے بارے میں حدیث پاک میں یہ آیا ہے کہ آپ نے ایک بار پاجامہ خریدا ہے، پر آپ نے پہنا ہے یا نہیں اس سلسلے میں لوگ خاموش ہیں کہ آپ نے پاجامہ پہنا یا نہیں۔
تو آپ لنگی پہنا کرتے تھے. اما عائشہ فرماتی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام لیٹے تھے اور لنگی کا کچھ حصہ گھٹنوں کے قریب کچھ حصہ آ گیا تھا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ گھٹنوں کے قریب. عام طور پر کچھ لوگوں کے لیے یہی بہت زیادہ حیا کے خلاف ہے کہ لنگی اتنی بھی اوپر اٹھے. سمجھ رہے ہیں؟ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام تو جانے کائنات ہے، روح کائنات ہے. آپ کی زندگی امت مسلمہ ہی نہیں پوری امت کے لیے کہیں نہ کہیں آئیڈیل ہے، ماڈل ہے. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر تو حیا کا کوئی کچھ کہنا ہی نہیں کہ کس قدر حیا تھا. تو حضور کے لیے بھی یہ بات. لیکن چونکہ اما عائشہ فرماتی ہے کہ ہم لوگ بیٹھے تھے، اس بیچ میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے دستک دی دروازے پر. تو وہ اندر آئے. پھر اما عائشہ فرماتی ہے کہ میرے والد کے بعد حضرت عمر فاروق اندر آئے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جب حضرت عمر فاروق نے اجازت مانگی، حضور نے اجازت دی، مگر حضور نے کہا کہ عائشہ اب تم اندر چلی جاؤ، کیونکہ حضرت عمر فاروق غیر ہے حضرت عائشہ کے سامنے. پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ ہم بازو والے کمرے میں گئے. اتنے میں کیا ہوا کہ پھر ایک دستک اور ایک آواز اور آئی دروازے پر. تو جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس سے پہلے دو شخص آئے، دو اشخاص، حضرت صدیق اکبر، حضرت عمر فاروق. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام جس حیت میں لیٹے تھے ٹیک لگائے، اور لنگی کا جو حصہ وہ گھٹنے کے قریب آ گیا تھا، گھٹنے سے اوپر نہیں، معاذ اللہ، گھٹنے کے قریب. ایک آدمی کے لیے جن کے اندر حیا بہت کامل مقدار میں ہو، یہی بہت بڑی بات ہے، یہی ان کو زیب نہیں دیتا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی لنگی کا حصہ جو گھٹنے کے قریب آ گیا تھا، دو اشخاص آئے. حضور نے اپنی لنگی ٹھیک نہیں کی، حضور اٹھ کے نہیں بیٹھے، لیٹے ہی رہے ٹیک لگا کر. لیکن جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اٹھ کے بیٹھ گئے اور آپ نے اپنے پیر کو سمیٹا، لنگی کو آپ نے سمیٹی. جو گفتگو ہونی تھی ہوئی. تینوں اشخاص یہاں تھے، چلے گئے واپس. اما عائشہ کہتی ہے کہ میں حضور کے پاس دوبارہ آئی. میں نے حضور سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، میرے والد گرامی آئے، آپ اسی حالت پہ رہے. حضرت عمر فاروق آئے، آپ اسی حالت پہ رہے. مگر عثمان ذو النورین آئے تو آپ اٹھ کے بیٹھ گئے اور آپ نے اپنے پیر کو سمیٹا. یہ وجہ کیا ہے؟ آپ نے اپنی حیت کیوں بدلی؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو جواب دیا وہ بہت زیادہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت کو اجاگر کرتا ہے. یہ حضور کا جواب دینا ہے. جواب کیا تھا؟ حضور فرماتے ہیں کہ میں اس شخص سے، اے عائشہ، میں اس شخص سے حیا نہ کروں جس سے فرشتے حیا کرتے ہیں. یہ حضور نے جواب دیا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا حیا، آپ حیا کے پیکر تھے، دنیا جانتی ہے. خطبوں میں آپ کا نام اسی صفت کے ساتھ لیا جاتا ہے، اسی خوبی کے ساتھ لیا جاتا ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے کچھ حصے آپ کے سامنے ہم اب تک رکھ چکے. پچھلے جمعہ سے لے کر اب تک ہم آپ کے سامنے کوشش کریں گے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آخر لوگوں نے شہید کیوں کیا، کیسے کیا. یاد رکھیے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب امیر المؤمنین بنے تو وہ کوئی منمانی سے یا ایسا نہیں ہے، معاذ اللہ. اکابر صحابہ کرام نے اپنی مرضی سے ان کا انتخاب کیا امیر المؤمنین کا. حضرت عثمان غنی کو امیر المؤمنین بنایا اکابر صحابہ نے اپنی مرضی سے. کیا ہوا کہ ان کی خلافت، دور خلافت میں ایک صحابی رسول ہے، ان کا نام ہے حضرت عبداللہ بن ابی سرحا، یہ نام ہے. یہ کاتب وحی میں سے تھے. یہ مصر کے گورنر تھے. مصر کے کچھ دنوں تک مصر والے خوش رہے ان سے، لیکن پھر اس کے بعد کچھ ان کی طرف سے زیادتیاں ہوئی ہوں گی تو شکایتیں آنے لگی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبداللہ بن ابی سرحا کو خط لکھا کہ آج کے بعد مجھ تک کوئی شکایت نہیں آنی چاہیے. اسلام جتنی باتوں کی اجازت دیتا ہے، اسلام کا جو دائرہ ہے اسی میں رہ کے کام کرو. آپ نے تنبیہاً ایک خط لکھا، لیکن وہ آپ کے خط کا کچھ آپ نے پرواہ نہیں کیا، آپ کے خط کا، عبداللہ بن ابی سرحا نے، اور وہ اپنی منمانی پہ رہے. حتیٰ کہ مورخین لکھتے ہیں کہ جن لوگوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں شکایت لے کر مدینہ پہ ہوئے تھے، ان لوگوں کو عبداللہ بن ابی سرحا نے قتل کر دیا. اب معاملہ بگڑ گیا بہت زیادہ. اب مصر سے 700 افراد پر مشتمل ایک قافلہ آیا شکایت لے کر ان کی زیادتی کی وجہ سے.
अब्दुल्ला बिन अबी सराह की ज़्यादती की वजह से। इधर हजरत अली को भी खबर पहुंची, उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को भी खबर पहुंची। अब ये तमाम लोग मिलकर हजरत उस्मान गनी को कहने लगे कि आपको मुआवजा करना चाहिए और जो मुनासिब सजा हो वो मुनासिब सजा देनी चाहिए। हजरत उस्मान गनी ने फरमाया ठीक है, कोई नहीं, मिस्र के बाशिंदों से मेरी गुजारिश है कि आप लोगों को जिसको चुनना है आप लोग चुन ले, हम तैयार हैं, आप लोग चुन ले, हम तैयार हैं, किसको बनाना है गवर्नर। तो तमाम लोगों ने हजरत सिद्दीक़ अकबर के साहबजादे मोहम्मद बिन अबू बकर को चुना, समझ रहे। तो हजरत उस्मान गनी ने बना दिया। फिर वो 700 सहाबा कुछ और यहां से अंसार और मुहाजिरीन ये काफिले के साथ रवाना हुए मिस्र की तरफ। मगर क्या हुआ कि रास्ते में एक जगह ये लोग पड़ाव डालते हैं तो एक तेज रफ्तार गुलाम घोड़े की सवारी करके उसी रास्ते से मिस्र की तरफ बढ़ रहा है। तो इन लोगों ने पीछा करके पकड़ा तो कहने लगा कि मैं मरवान का गुलाम हूं। ये मरवान बिन हिकम ऐसा शख्स है, मैं यहां रुक के थोड़ी सी बात बता दूं। मरवान बिन हिकम ऐसा शख्स है, हमने बताया था एक तकरीर में कि मदीना मुनव्वरा में एक मामला था कि हुजूर अलैहिस्सलाम के दौर में जब तक आप बाहयात रहे तब तक ये था कि कोई भी शख्स अगर पैदा होता था उस बच्चे को लाते थे तहनीक के लिए, गुट्टी के लिए, वो थे गुट्टी मुंह में, तो हुजूर अलैहिस्सलाम छुआरे चिबाकर उस बच्चे के मुंह में डालते थे। जब मरवान बिन हिकम को लाया गया तो हुजूर ने फरमाया कि ये मलऊन है, इसका बाप भी मलऊन है। और ये मरवान बिन हिकम ये ऐसा आदमी है कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने मरवान और उसके बेटे दोनों को मदीना मुनव्वरा की सरहद से बाहर शाह बदर कर दिया था। चूंकि ये उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के रिश्तेदारों में आते थे तो हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मरवान बिन हिकम को और उसके बेटे को, उस वक्त तक इसके अंदर बहुत अच्छाइयां आ गई थी और ये अपनी गलती पे बहुत नादिम था। निकाला क्यों गया था? क्योंकि ये थोड़ा जबान का बहुत ज्यादा तेज और पहली से बद जबान आदमी था मरवान, तो हुजूर ने निकाल दिया। मगर हजरत उस्मान गनी के दौर तक ये दो खलीफे और गुजरे, हजरत सिद्दीक़ अकबर, हजरत उमर फारूक, अब तक ये अपने मामला को ठीक कर चुका था। हजरत उस्मान गनी ने बुलाया उनको, तो ये शख्स यहां आ गया मरवान बिन हिकम। ये ऐसा शख्स था कि हुजूर ने इसकी गुट्टी को हुजूर राजी तक नहीं हुए। अब मरवान बिन हिकम ने क्या किया था कि जब मोहम्मद बिन अबू बकर ये 700 मिस्र के लश्करों के साथ, काफिले के साथ जाने लगे गवर्नर बनकर, हजरत उस्मान गनी ने उनको पूरा लिख दिया और उसे माजूल का भी खत लिखा अब्दुल्ला बिन अबी सराह कि मैंने तुझे माजूल किया और तुम्हारी जगह पे मैंने मोहम्मद बिन अबू बकर को नया मिस्र का गवर्नर मुकर्रर किया। ये कहकर खत आपने दिया और भेज दिया। रास्ते में ये गुलाम इसको पकड़ा गया, वही मैं जो कह रहा था। जब इससे पूछा गया कि तुम कहां जा रहे हो तो उसने कहा कि मैं तो वहां जा रहा हूं, मिस्र की तरफ जा रहा हूं। तो कहा तुम्हारे पास कोई खत, कोई साजिश तो नहीं? तो इसने इनकार किया। मगर जब छानबीन की गई, तलाशी ली गई तो हुआ ये कि उसके पास से खत निकला। उस खत में निकला हुआ था और वो गुलाम मरवान बिन हिकम का नहीं था, वो हजरत अमीरुल मोमिनीन हजरत उस्मान गनी का ही था, मगर ये चलता था मरवान बिन हिकम के इशारे पर। आप समझ रहे हैं, मरवान बिन हिकम ये ऐसा शख्स था कि उस वक्त की जो मोहर होती थी सल्तनत की, ये मोहर उसी के पास रहती थी, मरवान बिन हिकम के पास, हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बहुत एतमाद था हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मरवान बिन हिकम पर। इसने क्या करा, एक खत लिखा था, वो जो खत मिला ये मरवान बिन हिकम ने वो जो मोहर उसके पास रखी थी उसने फायदा उठाया और गद्दारी इस तरह की साजिश इस तरह रची कि उसने खत लिखा और ये खत लिखकर एक गुलाम को रवाना किया कि जाकर अब्दुल्ला बिन अबी सराह को दे दो और बता ये खत दे देना, वो समझ जाएंगे सारे मामला। खत में क्या लिखा हुआ था? खत में ये लिखा हुआ था कि ये खत अमीरुल मोमिनीन उस्मान गनी की तरफ से है। इस खत में ये लिखा हुआ था कि जो ही मोहम्मद बिन अबू बकर और फुला शख्स मिस्र पहुंचे तो तुम किसी हीले से इन तमाम लोगों को कत्ल कर देना। ये खत में लिखा हुआ था। जब तलाशी ली गई तो मोहम्मद बिन अबू बकर बहुत नाराज हुए। एक तरफ तो मुझे खत लिखकर मिस्र का नया गवर्नर बनाकर भेजा जा रहा है और दूसरी तरफ मेरे खिलाफ उस्मान गनी ये कर रहे हैं, हालांकि वो कर नहीं रहे। हमने कहा ये मरवान की साजिश थी, ये मरवान की साजिश थी। तो हजरत मोहम्मद बिन अबू बकर बहुत नाराज हुए। फिर क्या हुआ, वापस मदीना आए सारे लोग उस गुलाम के साथ। पूरा किस्सा मामला अकाबिर सहाबाए किराम को ये किस्सा बताया गया। हजरत अली भी आए, आपने भी मुआखजा किया, क्या ये उस्मान गनी, क्या आपने ऐसा किया है अमीरुल मोमिनीन, क्या ये खत आपने लिखा? तो कहा कि नहीं, ये खत तो हमने नहीं लिखा। ये गुलाम आपका है, ये घोड़ा आपका कहाँ, ये सब मेरा है। कहा गुलाम आपका है, घोड़ा आपका है, ये मोहर आपकी है, फिर खत आपने कैसे नहीं लिखा?
تو حضرت عثمان غنی نے قسم کھا کر کہا، تو مولا کائنات نے کہا کہ اب سمجھ لو کہ عثمان غنی اس معاملے سے پاک ہے، ان کے اندر کوئی بھی جرم نہیں ہے۔ تمام لوگ مان گئے، مگر محمد بن ابو بکر کے ساتھ کچھ بلوائی تھی، کچھ ہر دھرم قسم کے لوگ تھے۔ ان تمام لوگوں نے حضرت عثمان غنی کے گھر کا محاصرہ کر لیا، اور وہ تعداد بڑی تھی۔ حضرت امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھیر لیا، اور یہ بہت دنوں تک معاملہ رہا۔ بات یہاں تک آئی کہ ان کا کھانا پینا سب کچھ بند کر دیا گیا۔ میں نے کہا تھا 40 دن تک۔ تقریباً کچھ ایام گزرنے کے بعد حضرت عثمان غنی، جنہوں نے 8000 سے زائد دینار دے کر بیڑے روما خریدا تھا، اور کیا مسلمان کیا غیر مسلم سب کے لیے پانی کے لیے وقف کیا تھا، اب جب ان کا محاصرہ ہو گیا ان کے مکان کا، تو حضرت عثمان غنی کھڑکی سے باہر سر نکال کے پوچھتے ہیں کہ کیا تم میں علی ہے؟ لوگوں نے کہا نہیں۔ کہا تم میں سعد بن ابی وقاص ہے؟ لوگوں نے کہا نہیں۔ کہا تم میں کوئی صہیب رومی ہے؟ لوگوں نے کہا نہیں۔ کہا کہ اگر آج کوئی شخص مجھے ایک چلو پانی دے دے گا، کوئی شخص مجھے ایک گلاس پانی پلائے گا، تو کل میدان محشر میں جو نبی کریم سے حوض کوثر کا ایک پیالہ مجھے ملائے گا، میں ناپ لے کر اس شخص کو دوں گا جو آج مجھے دے گا۔ نوبت یہاں تک آئی، مگر کسی شخص نے، لیکن جب یہ خبر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچی، ام المؤمنین حضرت ام سلمہ یا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب ان لوگوں کو پہنچی تو ان لوگوں نے پانی کا مشیزہ بھیجا، لیکن جن لوگوں نے محاصرہ کر دیا تھا، ان لوگوں نے زخمی کر کے بھیجنے والوں کو مشیزے کو پھاٹ ڈالا، پانی کو برباد کر دیا۔ حضرت عثمان غنی تک ایک دانہ، ایک گھوٹ پانی تک پہنچنے نہیں دیا۔ پھر کیا ہوا؟ بلوائیوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے دردی سے شہید کیا۔ شہید کرنے میں کیا رہا کہ محمد بن ابو بکر یہ بہت ناراض تھے۔ دیکھیے غلطی کہاں ہوئی، محمد بن ابو بکر یہ سمجھے کہ یہ جو غلطی ہو رہی ہے یہ حضرت عثمان غنی نے شاید خط لکھا تھا، یہ ان سے غلطی ہو رہی ہے، محمد بن ابو بکر سے یہ غلطی ہو رہی ہے۔ سب سے پہلے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جس نے حملہ کیا تھا یہ محمد بن ابو بکر تھے، انہوں نے داڑھی پکڑی تھی۔ جب انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داڑھی پکڑی تو حضرت عثمان غنی نے فرمایا، بھتیجے اگر آج تمہارے باپ ہوتے تو تمہیں کافی شرمندگی ہوتی، تمہیں جواب دینا مہنگا پڑتا۔ کیا تمہیں لگتا ہے کہ میں ایسا کر سکتا ہوں؟ کسی نے سازش رچی ہے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ اتنی بات حضرت عثمان غنی کا کہنا تھا کہ اتنے میں ان کو شرم آتی ہے، حیا آتا ہے، اور محمد بن ابو بکر آپ وہاں سے کمرے سے باہر نکل کے چلے جاتے ہیں، کافی شرمندہ ہوتے ہیں۔ مورخین نے لکھا ہے کہ آپ نے بعد میں اپنی غلطی کا بہت احساس کیا، بہت زیادہ آپ کو، اور لیکن چونکہ دوسرے لوگ چاہتے ہی یہ تھے تو ان دوسرے لوگوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے آپ کو عثمان غنی نے شہید کر دیا۔ اب میں آپ کے سامنے ایک گرہ چھوڑ کے جا رہا ہوں جس کو میں انشاءاللہ یہ بات یہاں پوری ہوگی، لیکن آئندہ جمعہ جو میں نے پچھلے جمعہ کہا تھا وہ کیا کہا تھا میں نے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد دو عظیم جنگیں ہوئی، جنگ جمل اور جنگ صفین۔ جنگ صفین میں کم صحابہ کرام، جنگ جمل میں کم صحابہ کرام اس میں لوگ مسلمان شہید ہوئے، جنگ صفین میں تقریباً 70,000 لوگ اس میں شہید ہوئے، ایک طرف سے 45,000 ایک طرف سے 25,000، ٹوٹل 70,000 اور 5,000 لشکر اس جنگ میں شہید ہوئے، یعنی 80,000 یا 75,000 کے قریب اس وقت مسلمان شہید ہوئے۔ جو دو جنگیں ہوئی یہ کس وجہ سے ہوئی؟ یہ جو غلطی محمد بن ابو بکر سے ہوئی نا، کہ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ غلطی یہ عثمان غنی نے خط لکھا تھا، حالانکہ انہوں نے لکھا نہیں تھا۔ اور یاد رکھیے ان 80,000 قریباً مسلمانوں کی شہادت کا اگر کوئی ذمہ دار ہے، اگر اس کھیل کو کسی نے کھیلا تو مروان بن حکم اور عبداللہ بن سبا ہے۔ یہ دو جنے ہیں، عبداللہ بن سبا اور مروان بن حکم، اور خیال رہے یہ دونوں کے دونوں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے رشتہ داروں میں آتے ہیں۔ یہ عبداللہ بن سبا وہ شخص ہے کہ یہ مروان بن حکم یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے چچا زاد بھائیوں میں آتے ہیں۔ ہم آپ کے سامنے ایک بات اور کہ ہم نے جو کہا آپ کو کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی وجہ سے دو عظیم جنگیں ہوئی جس میں مسلمانوں کو کافی زیادہ نقصان ہوا، وہ جنگیں کیوں ہوئی؟ علماء اس کے بارے میں بتاتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی، حضرت مولا کائنات اور حضرت امیر معاویہ کے درمیان جو جنگ ہوئی، حضرت مولا کائنات اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان دونوں کے درمیان جو جنگ ہوئی، دو جنگ ہے، یہ جو جنگ ہوئی وہ خط اجتہادی کے بنیاد پر ہوئی۔ ہم آپ کو کوئی فقریہ یہ جملہ نہیں کہہ رہے، آپ کے سامنے جو رکھنے جا رہے ہیں وہ کون سا ہے؟ یہ خط اتحادی جو کہتے ہیں، جو صحابہ کرام کے درمیان کچھ معاملات ہوئے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ خط اتحادی
खते इत्तिहादी। ये खते इत्तिहादी है क्या? ये इत्तिहादी गलती है क्या? कोई मसले मसाइल की बात नहीं है कि लिखने में गलती हो गई कि समझने में पढ़ने में नहीं, ये पूरे मामले की बात है। ये खते इत्तिहादी किसे कहते हैं, इंशाअल्लाह आप लोगों के सामने हम बहुत आसान लबो लहजे के सामने रखने की कोशिश करेंगे आइंदा जुमा तक। ये हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सीरत तैयबा आज यहां तक मामला रुका, मगर हम आपके सामने इन दो जंगों के बारे में जरूर रखेंगे, क्योंकि इससे बहुत सारे पढ़े लिखे तबके की अगर हम बात करें तो खते इत्तिहादी को समझने से बहुत सारे लोग बहुत माजरत के साथ बताते हैं कि वो नहीं समझ पा रहे कि ये खते इत्तिहादी है क्या, उनसे कौन सी गलती हुई, ये किस तरह के खते इत्तिहादी है जो अमीरुल मोमिनीन हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हजरत अमीर माविया के दरमियान जो जंग हुई, हजरत आयशा सिद्दीका और हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा के दरमियान जो जंगें हुई, तो इस ताल्लुक से हम कुछ बातें करेंगे। मगर ये याद रखिएगा कि ये दोनों जंगें हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत के गुस्से में हुई है, शहादत की वजह से। और इन दोनों जंगों का अगर कोई जिम्मेदार है तो वो मरवान बिन हिकम और अब्दुल्ला बिन सबा, ये दो जने हैं, ये दो शख्स है, ये दो अशखास है जो मरदूद किस्म के गुजरे हैं। इन लोगों की वजह से इस्लाम को काफी ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा। और फिर यहां जो तकलीफ हुई, मौरखीन एक बात लिखते हैं, ये कहते मैं गुजर रहा हूं कि यहां जो हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत के बाद मुसलमानों में जो फूट पड़ी वो ऐसी आग लगी कि आज 1400 साल गुजर गए, उससे ज्यादा हो गए, लेकिन आज तक मुसलमानों के अंदर इत्तिहाद नहीं आया। ये याद रखना, आज तक नहीं हुआ। कितने फिरके हुए इस जंग में, हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत के बाद भी तमाम फिरके वजूद में आए, उनके बाद ही मुसलमानों के अंदर ये इख्तिलाफ पैदा हुआ और फिर आज तक मुसलमानों के अंदर ये इत्तिहाद कभी भी ना बन पाया जो आपकी हुकूमत से पहले, क्योंकि फिर उसके बाद मामला मुसलमानों का काफी ज्यादा खराब हुआ। इंशाअल्लाह आपके सामने आइंदा जुमा में कुछ बातें आपकी मालूमात के लिए रखने की कोशिश करूंगा। आज के दिन बोलने में किसी तरह की कोई लफ्ज़िश हुई हो तो सभी हजरात मेरे साथ इस्तिगफार करें। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु अलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। दीन की बात फैलाना सदक़े जारिया है। सवाब की नीयत से वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। जज़ाकल्लाह।